أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 سے، اور سورہ ہجر کی جو پہلی آیت ہے اس میں آغاز میں ہی میرا رب فرما دیتا ہے کہ یہ آیتیں کتاب الہی کی ہیں اور یہ قرآن روشن کتاب ہے۔ وقرآن مبین، روشن قرآن۔ روشن قرآن کون سا ہے جی؟ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اور روشن قرآن کی جو تفسیر مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ روشنی دیتا ہے، حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتا ہے۔ یہ بات ہم جان چکے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں کہ حق اور باطل کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ مومن اور منافق زیادہ دیر تک دوست نہیں رہ سکتے، یہ دوستیاں جدائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا رہ نہیں سکتا، اس کو بھاگنا پڑتا ہے۔ اور اگر اندھیرا اتنا گہرا ہے اور روشنی اتنی مبہم ہے کہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں وہ اندھیرا اس روشنی پر غالب نہ آ جائے، تو اس کے لیے میرے رب نے کیا انتظام کر دیا؟ میرے رب نے کہا کہ ایمان والے اکٹھے ہو جایا کریں، اور جب ننھے ننھے دیے اکٹھے ہوں گے تو جگمگ جگمگ روشنی بڑھ جائے گی، اور جب یہ مل جل کر قرآن پڑھیں گے تو پھر تو نور علی نور ہو جائے گا۔ اور دوسری جو آیت ہے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے کئی گناہ گار دوزخ میں چلے جائیں گے، اور کچھ عرصے بعد کافر انہیں تانے دیں گے کہ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، تمہارا انجام بھی ہم سے مختلف نہیں ہوا، تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہر موحد کو آگ سے نکال لے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اور جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو بہت آرزو کریں گے، تڑپ کر کہیں گے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس دن ان کو ان کا صرف اور صرف مسلمان ہونا فائدہ دے جائے گا، یہ کلمہ پڑھ لینا ان کو فائدہ دے جائے گا، کیونکہ موحد وہ ہوتا ہے جو وحدہ لا شریک پر ایمان لے آتا ہے۔ بھلے عمل کوئی نہیں تھے، عمل تو اتنے برے تھے کہ جہنم میں چلے گئے، لیکن میرے رب کی رحمت نے اور میرے رب کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور میرے دشمن ان کو تانے دیں۔ آگے ہے جی آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس کا اعلان کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن اتارنے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اب قرآن جو ہے اس کو قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن کے الفاظ نہیں بدلے جا سکتے، یہ ناممکن ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دیتے ہیں، اور معنی اور مفہوم کو جو بدلتے ہیں وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ فتنہ انگیزی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کبھی غالب نہیں آتے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے کہ میری امت کا ایک گروہ یا ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق پر ہوں گے۔ تو گویا قرآن کو کے معنی اور مفہوم کو بھی جنہوں نے بدلنے کی کوشش کی، زمانے نے دیکھا، وہ آئے اور پھر زمانے کی جو
سختی تھی، زمانے کی جو رفتار تھی وہ انہیں روندتے ہوئے گزر گئے۔ کتنے لوگ آئے جنہوں نے قرآن کے الٹے سیدھے معنی اور مفہوم جو ہے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، نئے نئے فرقے بنائے، نئے نئے عقائد کو معاشرے میں انٹروڈیوس کروانے کی انہوں نے کوشش کی اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیا۔ لیکن جس کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے وہ بالآخر حق تک پہنچ جاتا ہے، اور اس بات سے آپ لوگ اتفاق کریں گے میری، اور اگر آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں تو آپ اس پر میں آپ کو 2-4 منٹ دیتی ہوں، تبصرہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں تو۔ ہر زمانے میں قرآن سے گمراہ کرنے والے گروہ امت میں موجود رہے ہیں، یہ بات بھی قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے۔ جب ہم سورہ آل عمران پڑھتے ہیں تو قرآن نے ہمیں بتایا تھا کہ بہت ساری آیات ہیں جو ام الکتاب ہیں اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطالب نکالتے ہیں۔ یہ آج تو کثرت سے ہو رہا ہے، اور اس پر تو میرا خیال تھا بہت سارے لوگ رائے دینے کے لیے بے قرار ہوں گے۔ حفاظت اس کے ذمہ اس پر کے ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں سبحان اللہ، زبردست، بڑی اچھی آپ نے بات بتائی جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرتا ہے تو پھر اللہ دکھاتا ہے کہ میں کیسے حفاظت کرتا ہوں، اور آج تک محبت والوں کو کوئی اس محبت سے باز نہیں رکھ سکا۔ حالانکہ یہ تو کہتے ہیں نا عقل سے بات کریں اور محبت کیا کہاں سے آ گئی درمیان میں، تو یہ ساری باتیں پھر سمجھ آنے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ساری جو دنیا کا تم جتنا بھی پیسہ خرچ کر لو، دل میں محبت تم نہیں ڈال سکتے۔ جتنا بھی پیسہ خرچ کر، دل اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے اختیار میں اللہ، جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالنی ہے نا قرآن کی، وہ قرآن کو چومے گا بھی، وہ سینے سے بھی لگائے گا، وہ قرآن کو پڑھ کے پھر اللہ اور اس کے حبیب تک بھی پہنچے گا۔ جی اب ہم آئیں گے، بہت شکریہ سریہ بہن، اور میں باقی بہنوں سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ کلاس میں بیٹھے ہیں، سیکھنے آئے ہیں، لرننگ کے لیے آئے ہیں، تو اٹینٹیو ہو کے بیٹھا کریں، رسپانس دیا کریں۔ آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ رسپانس دیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنے آپ کو اس کلاس میں شامل کیا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، اور اسٹوڈنٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ آگے آ گیا جی، آیت نمبر 20 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے بھی رزق کے سامان، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائے ہمارے بچوں کی کون پوری کرے گا، ہم نہیں رہیں گے تو میرا رب تو ان کی بھی پوری کرتا ہے جن کا کوئی بھی نہیں ہے، اور ان مخلوقات کو بھی رزق دیتا ہے جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری ذمہ داری میرے رب کی ہے، جس کا میرا رب یہاں اعلان کرتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 23۔ کافی نا، لیکن پھر بچی کی حد تک تو نہیں، اپنے بچوں کو بہت بتایا، اور پھر میں بہت اللہ کے زور روئی نا، بہت زیادہ کہ یا اللہ اتنا استغفر اللہ، ایسے لوگوں کو اتنا پروٹوکول اور اتنا آئیڈیالائز کیا جا رہا تھا اس بندے کو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پھر کتنی اس کی جو ہے نا تاریخی چترول ہوئی ہے کہ اب وہ ہے ہی نہیں ہے کہیں پر بھی، اللہ معاف بڑی میں وہ استغفر بندہ رہا اللہ، استغفر اللہ ربی، دیکھیں نا، استغفر اللہ ربی، کیونکہ جس نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ورنہ تو یہ جو فتنے ہیں اور جتنی ان کے پاس عقلی دلیلیں ہیں، دین کے اوپر چلنا ہے، عشق جو ہے نا، پھر عشق پر بنیاد رکھنی پڑے گی۔ جی جی، عشق پر بنیاد نہیں ہے تو رب بھی نہیں ملتا اور رسول بھی نہیں ملتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو یہ میرے مولا کی ہی شان ہے، میرے رب ہی کی شان ہے، یقیناً حفاظت اس کے ذمہ اس پر کے ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں سبحان اللہ، زبردست، بڑی اچھی آپ نے بات بتائی جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرتا ہے تو پھر اللہ دکھاتا ہے کہ میں کیسے حفاظت کرتا ہوں، اور آج تک محبت والوں کو
کوئی اس محبت سے باز نہیں رکھ سکا۔ حالانکہ یہ تو کہتے ہیں نا عقل سے بات کریں اور محبت کیا کہاں سے آ گئی درمیان میں، تو یہ ساری باتیں پھر سمجھ آنے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ساری جو دنیا کا تم جتنا بھی پیسہ خرچ کر لو، دل میں محبت تم نہیں ڈال سکتے۔ جتنا بھی پیسہ خرچ کر، دل اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کے اختیار میں اللہ، جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالنی ہے نا قرآن کی، وہ قرآن کو چومے گا بھی، وہ سینے سے بھی لگائے گا، وہ قرآن کو پڑھ کے پھر اللہ اور اس کے حبیب تک بھی پہنچے گا۔ جی اب ہم آئیں گے۔ بہت شکریہ سریا بہن، اور میں باقی بہنوں سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ کلاس میں بیٹھے ہیں، سیکھنے آئے ہیں، لرننگ کے لیے آئے ہیں، تو اٹینٹیو ہو کے بیٹھا کریں، رسپانس دیا کریں۔ آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ رسپانس دیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنے آپ کو اس کلاس میں شامل کیا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، اور اسٹوڈنٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ آگے آ گیا جی آیت نمبر 20 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے بھی رزق کے سامان، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائے ہمارے بچوں کی کون پوری کرے گا، ہم نہیں رہیں گے تو میرا رب تو ان کی بھی پوری کرتا ہے جن کا کوئی بھی نہیں ہے، اور ان مخلوقات کو بھی رزق دیتا ہے جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری ذمہ داری میرے رب کی ہے، جس کا میرا رب یہاں اعلان کرتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 23 وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی ان سب کے وارث ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ امانت ہے۔ نہ جان ہماری، نہ جسم ہمارا، نہ مال ہمارا، نہ اولاد ہماری، یہ سب امانتیں ہیں، اور ان کا وارث ہمارا رب العالمین ہے۔ آیت نمبر ہے 26 اور ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی، من صلصال من حمأ مسنون، والجان، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے۔ اور یاد فرماؤ جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو پہلے سیاہ بدبودار کیچڑ تھی، تو جب اسے درست فرما دوں گا تو پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں گا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سربسجود ہو گئے فرشتے سارے کے سارے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ وہ کہانی ہے جو آدم اور حوا اور ابلیس کی قرآن جا بجا بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا گارے کی کھنکھناتی ہوئی سیاہ بدبودار مٹی سے۔ تخلیق دیکھیں کتنی حقیر چیزوں سے ہوئی، اور اس کی تخلیق ایسی آگ سے جس میں دھواں بھی نہیں ہے، بڑی لطیف سی آگ۔ اب آگے کیا ہوا کہ جس کو میرے رب نے منتخب کر لیا، وہ آگ کی لطافت جس میں دھواں نہ ہو وہ دھتکار دی گئی۔ کیوں؟ وَاسْتَكْبَرَ، کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ تکبر کتنی ظالم چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہمیں بچائے۔ شرک کے بعد جو مجھے لگتا ہے سب سے خطرناک چیز ہے نا، وہ تکبر ہے۔
تکبر ایسے سرایت کر جاتا ہے انسان کے رگوں پے میں کہ احساس بھی نہیں ہونے دیتا. ایسے انسان کو یہ مطلب خاموشی کے ساتھ اندر ہی اندر یہ سب کچھ ہم پانا چاہتے ہیں، وہ مقام بھی ہم چاہتے ہیں، لیکن ایک امتحان بھی ہم نہیں دینا چاہتے. ہر دکھ کو لے کے ہم مدینے جائیں تو بلیو کریں، جی چاہتا ہے کہ اپنا دکھ چھپا لیں. اتنے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایسے صبر کرنے والے چہرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جن میں صحابیات بھی ہیں، جن میں صحابہ بھی ہیں، کہ ہم نادم ہو کے لوٹ آتے ہیں اور ہمارے پاس ندامت کے آنسوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اسی تکبر نے اس کو راندہ درگاہ کیا اور میرے رب نے اس کو کہا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو یہاں سے نکل جا، اب تو مردود ہو گیا ہے اور بلا شبہ تجھ پر لعنت ہے اِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک. اور رب کا اتنا غضب اس پہ ہوا لیکن وہ پھر بھی نہ جان سکا کہ رب کے غضب پر اس کی رحمت بھاری ہے. وہ قدموں میں گرا نہیں، توبہ نہیں کی. اس نے کیا کہا؟ پھر ہٹ درمی پہ آ گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو نکال رہے ہو لیکن مجھے مہلت دو. اتنا اعتماد کیوں تھا اس کو اپنے اوپر؟ کتنا اعتماد تھا اس کو. اور اس اعتماد کے اوپر علماء کرام کی مختلف رائے ہے. ایک گروہ علماء کا کہتا ہے کہ اس کو اتنا اعتماد اس لیے تھا کہ اس کو یقین تھا کہ وہ اپنی عقل اور ذہانت سے ایک دن رب کا مقرب بن جائے گا. کیسے؟ کہ وہ دنیا میں اس انسان کو جس کی وجہ سے وہ دھتکارا گیا ہے خوب برباد کرے گا، ان کو خوب گمراہ کرے گا، اور جب اس کی اپنی موت کا وقت قریب تر ہو جائے گا تو پھر وہ توبہ کر لے گا، کیونکہ اس کو رب کی رحمت پر یقین تھا. اور یہی یقین اس کو لے ڈوبا، کیونکہ اس یقین کے پیچھے نیت بد تھی. ورنہ رحمت پر جس کو یقین ہو، میرا رب تو اسے گرنے ہی نہیں دیتا، میرا رب تو اسے یوں بچا لیتا ہے. لیکن بد نیتی کے ساتھ یقین تھا کہ دوسرے کو برباد کروں اور خود میں سرفراز ہو جاؤں. تو جب صحابہ کرام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو کیا پھر وہ قیامت سے پہلے توبہ کر لے گا؟ تو میرے آقا نے کہا نہیں، وہ توبہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو میرا رب ان لمحوں میں بھلا دے گا، وہ بھول جائے گا توبہ کرنی، اور پھر وہ اسی طرح مردود ہی مرے گا. تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پکڑ نیت کی ہوتی ہے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، نہ علم کام آتا ہے، نہ ذہانت کام آتی ہے، نہ کارکردگی کام آتی ہے، کچھ بھی کام نہیں آتا. دیکھیے اس کو یقین تھا اور رب میرا کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، آؤ لوٹ آؤ، آؤ معافی مانگ لو مجھ سے. کتنا قرآن بار بار اعلان کرتا ہے توبو، توبہ کر لو، میں بخش دیتا ہوں، بخشش مانگ لو. تو کیا ہے کہ نیت ٹھیک رکھنی چاہیے. کبھی بھی کوئی گناہ اس نیت سے کرنا کہ میں بعد میں معافی مانگ لوں گا، ابھی تو اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو، ابھی تو اس کی طبیعت ہم صاف کر لیں، ابھی تو اس کو سیدھا کر لیں، اس نے میں بڑا ستایا تھا، بعد میں دیکھیں گے، اللہ تو بڑا رحیم ہے. تو یہ طریقہ جو ہے نا، یہ سوچ، یہ شیطان کی سوچ ہے، یہ ابلیس کی سوچ ہے. تو اس واقعے سے جو قرآن میں بار بار آتا ہے یہ سبق ہمیں ملتا ہے. آگے جائیں گے جی آیت نمبر 46 پر. 46 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتلاتے ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جنتوں میں ان کا بڑا پیارا سا استقبال بھی ہوگا، ان کو سلام بھی کیا جائے گا، اور ان پر اللہ ایک اور انعام کریں گے.
وہ کیا انعام ہے جی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے کینہ، وہ بھائی بھائی بن جائیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلے تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں مدینہ شریف۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ میں، عثمان، طلحہ، زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی وما ابرئ نفسی، ابھی کل ہی ہم نے 13ویں پارے میں پڑھا ہے۔ اور یہ آیت میں اور آپ ہم لوگ جب پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں لو ہمارے دل تو صاف ہے، ہمارے دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارا دل تو شیشے کی طرح صاف ہے، ہم تو بڑے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے تو بالکل صاف دل ہے، ہم نے تو کبھی کسی کے لیے کینہ رکھا ہی نہیں۔ اب میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گی، میری اوقات ہی نہیں ہے تبصرہ کرنے کی، بس تفکر آپ کریں، غور آپ کریں، بہت سارے باتوں کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ ہم آئیں گے آیت نمبر 59 پر۔ 59 پر میرا اللہ میسیج بھیج رہا ہے ہمیں، نبی خبر دے دیجئے، عبادی میرے بندوں کو، انی بے شک میں، انا الغفور الرحیم بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہوں۔ خوش ہو گئے دل، ہو گئے نا خوش، رب کا میسیج آیا، خبر دے دیجئے میرے بندوں کو۔ اور اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتلا دیجئے کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ اس سے آگے ہے جی آیت نمبر 52۔ 52 میں ہم دیکھتے ہیں 51 52 یہاں سے قصہ شروع ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، اور وہ فرشتے کیا کرنے آئے تھے؟ انہوں نے ان کو خوشخبری دی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ لوط کی قوم پر عذاب کرنے جا رہے ہیں، عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور لوط کی قوم کا گناہ کیا تھا؟ ایسا کبھی عمل اور اتنا سخت گناہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی ہیں آپ کو 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم ہے، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم بھی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں انعام دیا ہے، عطا کیا ہے قرآن عظیم اور 7 آیات۔ اب یہ بہت غور طلب آیت ہے، ایک طرف پورا قرآن اور ایک طرف 7 آیات۔ وہ کون سی 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں؟ کچھ میری اسٹوڈنٹس اٹینٹیو بیٹھی ہیں کہ نہیں؟ کون سی 7 آیات ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، بالکل جی، جزاک اللہ۔ وہ سورہ فاتحہ، اب دیکھیں ایک طرف سورہ فاتحہ کا ذکر ہے اور ایک طرف پورے قرآن کا ذکر ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور اسی دعا کے صدقے پورا قرآن عطا ہوا ہے۔ اب اہمیت دیکھ لیں سورہ فاتحہ کی کتنی ہے۔ ایسے تو نہیں کہا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی جائے، تو مطلب لکھنے والوں نے واقعی لکھی، امام راضی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی جو اہمیت ہے وہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 99 نمبر آیت پر ہم آتے ہیں، 98 اور 99۔ سو آپ پاکی بیان کیجئے، فسبح تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں، اور عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ اب اس میں 2-3 اہم پہلو ہیں ان آیات کو سمجھنے کے لیے، جن کو میں یہاں مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ پہلے تو ہم ان آیت کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں مدینہ شریف، جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
موجود ہیں، اور جب میرے آقا جو ہیں اس اپنے مشکل ترین مشن پر تھے، مشکلات بھی آتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت زیادہ نامساعد حالات ہوتے تھے، لوگوں کی نافرمانی کجروی کے باعث میرے آقا غمگین ہو جایا کرتے تھے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز میں مصروف ہو جاتے، اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی ہمیں بھی تلقین کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو کیا کرنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اس سے جب پچھلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے ان باتوں سے جو باتیں وہ کیا کرتے ہیں، یعنی جب آپ کا دل تنگ پڑتا تھا، دم گھٹتا تھا، پریشان ہوتے تھے، تو تب میرے اللہ نے آپ کو کہا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اب اس میں دو پہلو ہیں کہ تکلیف میں اللہ کو یاد کرنا اور تکلیف میں نماز پڑھنا۔ تکلیف میں ہم غم میں ہیں، ہمیں کوئی کہے، ہم کسی کو اپنی پریشانی بیان کریں تو وہ کہے کہ جاؤ جا کے 2 نفل حاجت کے پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے ہاں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو میں تمہارے پاس اپنا غم سنانے آئی ہوں تو تم مجھے نمازوں پہ لگا رہی، میرے میں تو فرض نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، اتنی پریشان ہوں میں، اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں نفل پڑھوں، یہ میری کیسی دوست ہے؟ یہی ہمارا رویہ ہوتا ہے نا۔ تو کیا ہے کہ غم سے نجات اللہ کی یاد میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے سوا کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ اور جو کہا گیا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ساتھ ہو جائیے سجدہ کرنے والوں کے، تو اس میں ایک بہت لطیف اشارہ ہے کہ جب غم بڑھ جائے تو اللہ والوں کی سنگت میں آ جائے، اللہ والوں کا ساتھ جو ہے نا وہ مانگے اللہ سے، پھر دنیا والوں کو چھوڑ دے، سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک میسیج ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہمیں ایسا لطیف اشارہ ہوتا ہے جو غم زندگی میں آتا ہے، اور وہ اشارہ کیا ہوتا ہے کہ آ جاؤ اب میرے پاس آ جاؤ۔ تو میرے پاس سے کیا مطلب، ہم اللہ والوں کے ساتھ ایک تو جڑ جائیں، اور دوسرا تنہائیوں میں بھی اپنے رب سے جڑ جائیں۔ تو دو باتیں ہم نے اس آیت سے سمجھ لی، اور اس سے آگے آ گیا جی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی اتنی عبادت کیجئے کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ اب اتنی عبادت کے یقین آ جائے، اس آیت کی کوئی سمجھ نہیں آتی، ہاں نہیں آتی نا سمجھ، بھئی یقین ہے تو نماز پڑھے ہیں نا، تو پھر اس آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں تو یہ وہ آیات ہوتی ہیں جن کو تصوف والے بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، اور یہاں ہمیں جبرائیل علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی گفتگو کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو ہم اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ یقین، یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، محنت درکار ہوتی ہے، اور مجاہدہ ریاضت کرنی پڑتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی نہ کسی اللہ والے کی سنگت اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس آیت کو جب ہم پڑھیں اور پچھلی آیتوں کو سمجھیں تو پورے کا پورا پیکج ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آگے ہے جی سورہ نحل 4 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من نطفۃ، میں نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، پس وہ برملا جھگڑالو بن گیا۔ یہ بھی انسان کا ایک وصف ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس پہ بھی آپ خود ہی سوچیں تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 23 کو ہم دیکھیں گے آگے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 30 اور 32 ہم چلتے ہیں۔
وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہترین ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور وہ بہت ہی عمدہ ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک اور جگہ، اللہ قرآن ہی میں فرماتا ہے کہ دنیا سے بہتر ہے اگلی زندگی یعنی آخرت، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، یہ جنت نہیں بننی، جتنا بھی بھاگ لو اللہ کہتا ہے میں تھکا دوں گا تمہیں۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اور جب انسان پھر اللہ سے ملن کے رستوں پر چلتا ہے تو پھر جب اس کی موت کا ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم کو یہاں آیت نمبر 32 میں بیان کیا گیا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ متقین، وہ اللہ کے نیک بندے جب ان کی روحیں فرشتے نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں اے نیک بختو تم پر سلامتی ہو، یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے سبب جو تم کیا کرتے تھے۔ کتنی خوبصورت موت ہے ایک ایمان والے کی، پھر جی چاہتا ہے نا، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا مرنے کو؟ اس پر بھی نہیں بولنا، کیا کہتے ہیں، چاہتا ہے جی کسی کا مرنے کو کہ نہیں چاہتا؟ اتنی لگتا تھا ملائمت کے ساتھ وہ میں دنیا سے نکال کے جنت میں لے گئے، پھر تو موت کا انتظار رہنے لگتا ہے، جی چاہتا ہے بلاو آئے تو بھاگ کے چلے جائیں اللہ کے پاس۔ لیکن یہ کیفیت اسی وقت ہوتی ہے جب ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہوں اور قرآن پڑھا جا رہا ہو، کیونکہ دلوں پر سکینت ہے نا، جو ہی دنیا میں جائیں گے تو پھر دنیا کی محبت کیا کرے گی، پھر دنیا کی محبت گھر کر جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے جی سورہ نحل میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں بتایا ہے، شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے اور شہد میں شفا ہے، اور اس کا ذکر ہے قرآن میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ شہد میں شفا ہے۔ اور 98 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو۔ قرآن تو بڑی رحمت کی چیز ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے بھی ہم نے پناہ چاہیے۔ اس بارے میں کبھی سوچا کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں بھائی پھر بھی پناہ؟ اللہ کی کتاب میں تو خیر ہی خیر ہے، تو اس کے لیے کیوں ڈرایا جا رہا ہے ہمیں؟ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا کہتی ہیں میری بہنیں ذرا؟ میرا خیال ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ میں جس کو چاہوں اس سے ہدایت دوں اور جس کو چاہوں اس سے بھٹکا دوں۔ قرآن پڑھنے اور ایک لگے یہ ہو جی ایک یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ جیسے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شیطان تمہارے جسم میں ان کی گردش کے ساتھ ہے، سفر کرتا ہے، وہ تو کسی بھی لمحے ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے نا، ظاہر ہے اس کے لیے تو اس کی پناہ ہر وقت ہی مانگنی چاہیے۔ ہمارا کھلا دشمن ہے، دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ یہ جو قرآن ہی کی آیتیں ہیں نا جس سے الٹے سیدھے مطلب نکال کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ میرے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو پہلے کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، جی بھجن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی اسپیشل کتاب ہے، تو اس میں وہی بات جو آیات مبہم آیات ہیں اور کچھ واضح ہیں، اور شیطان نے اس میں بندوں کے اندر وسوسے ڈالنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کتاب ہونے کی وجہ سے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگاروں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور پیار سے پڑھتے ہیں، تو اسی میں شیطان بھی وار کرتا ہے، شبہ والی آیات میں دل کو پھنساتا ہے، تو اس سے شیطان سے اسپیشل اسی لیے پناہ مانگنے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے والی آیات کو یا سیدھی سمجھ ہمارے اندر اتارے اور ہدایت ہمارے اندر اتارے کہ ہم
टेढ़ में ना पड़ जाए। तो अल्लाह ताला से इसीलिए पनाह मांगनी जरूरी है शैतान की, कि अल्लाह ताला की पनाह में आ जाए और अल्लाह ताला हमें इसमें हिदायत अता फरमाए। इसमें स्पेशल वार करता है शैतान, तो कुताब भी स्पेशल है, तो अल्लाह ताला की फिर खास रहमत के लिए हमें इसकी इससे ज्यादा पनाह मांगने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और अभी जो दूसरा सवाल मैंने किया था कि अल्फाज तो यही हैं लेकिन मानी मफहूम, एक ही कुरान के मानने वाले एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते भाई। आगे है जी आयत नंबर 112 में मेरा रब फरमाता है और बयान फरमाया है अल्लाह ताला ने एक मिसाल। वो ये एक बस्ती थी जो अमन और चैन से आबाद थी। इसके पास उसका रिज्क बकसरत आता था हर तरफ से, बस इसके बाशिंदों ने नाशुक्री की अल्लाह की नेमतों की। फ़अज़ाक़हल्लाहु, बस चखाया अल्लाह ने उनको लिबासल जूइ वल खौफी, अल्लाह अकबर, भूख और खौफ का लिबास, बिमा कानू यसनाऊन, उन कारस्तानियों के बायस जो वो किया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अल्लाह की नेमतें होने के बावजूद नाशुक्री करना, इसकी सजा कितनी सख्त है। की सजा क्या दी गई नेमतों के बावजूद नाशुक्री की, कि एक तो उनको रिज्क की तंगी का अजाब मिला और दूसरा क्या है, खौफ का। खौफ भी अजाब की एक किस्म है। ये जो ओसीडी होती है ना, बाज लोगों को सारा दिन हाथ ही धोते रहते हैं, जरासीमों का ही ख्याल करते रहते हैं, बेफिक्री उनकी जिंदगियों से रुखसत हो जाती है, रोजाना तकियों के कवर बदलते हैं। मैं तो हैरान ही रह गई, मतलब इतनी ज्यादा परेशानी, इतनी ज्यादा भरोसा ही नहीं, तवक्कुल ही नहीं अल्लाह पे। तो क्या है कि ये जो वहम, वसवसे, खौफ, ये सारी की सारी अजाब की किस्में हैं। और इस अजाब में जो बहुत एक किरदार अदा किया ना, वो हमारी साइंस ने किया है। साइंस ने क्या किया, हमारा यकीन ले लिया है। हमारा ईमान अब भरोसा अल्लाह पर नहीं है, साइंस पर है। तो अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आगे आ जाती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा हम पढ़ते हैं 120, 21 और 122 नंबर आयात में। और इस सारे वाक़े को जो बयान किया गया है उससे हमारे लिए क्या सबक है, हम उस पर गौर करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये गौर फिक्र आप खुद कीजिएगा। और टाइम कम है, अब हम देखेंगे आयत नंबर 126 और 128। इसमें सब्र की तलकीन की गई है और ये है जी आखिरी आयत इस पारे की। और इनमें अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम इन्हें सजा देना चाहो तो इन्हें सजा दो, लेकिन इस कदर जितनी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई गई है, और अगर तुम इनकी सितम ज़रीफियों पर सब्र कर लो तो ये सब्र ही बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। यानी अगर दो लोगों में कुछ मामला ऐसा हो गया, किसी ने ज्यादती कर दी, तो उससे बदला लिया जा सकता है, उसकी इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन बेहतर रास्ता कौन सा है, सब्र का। वस्बिर वमा सब्रुक, और सब्र फरमाइए और नहीं है आपका सब्र इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के बगैर। सब्र आसान नहीं है, जो करता है ये उसको पता है सब्र बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे, जिसको अल्लाह तौफीक दे, वही कर सकता है। ऐसे तो नहीं कि सब्र वाला जो है वो कुर्बत की मनाजिल जो दिन रात की इबादत से हासिल नहीं होती, वो सब्र का एक लम्हा मिनटों में तय करवा देता है। सब्र जो है ना, वो लूडो की जो सांपों वाली गेम है ना, उसमें लंबी सीढ़ी है जो फटाफट आपको ऊपर ले जाती है। वस्बिर वमा सब्रुक, और सब्र फरमाइए और नहीं है आपका सब्र मगर अल्लाह की तौफीक से। वला ताहज़न, और रंजीदा मत हो, अलैहिम वला तकुन फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, और रंजीदा ना हुआ करें इनकी हट धर्मियों पर, और गमज़दा भी ना हुआ करें इनकी फ़रेबकारियों पर। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना
اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کاموں میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ کتنی پیاری آیت ہے جس کے ساتھ یہ سپارہ مکمل ہوتا ہے، کتنی تسلی والی اور کتنی دل کو ٹھنڈا کرنے والی کہ جتنے بھی نامساعد حالات ہو جائیں، ہر طرف سے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، جب آپ صبر کریں گے تو اللہ نے ساتھ آپ کا ہی دینا، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کامیابی اسی کو ملتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ٹف ٹائم سے گزرنا پڑتا ہے، وہ بھی آپ کی کیا کہنا چاہیے، آپ کے اوپر کرم ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس تکلیف کے بدلے آپ کو نوازا بڑھا جانا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اسی کے ساتھ ہوں جو نیک کاموں میں سرگرم عمل ہے۔ تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بھی بننا چاہیے، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہمیں فاستبقوا الخیرات، سبقت بھی لے جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا، بے فکری بھی تھی کہ کل روزہ ہے اور روزے میں شاید ہم تھوڑا مختصر بیان کریں گے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو پڑھا میرا مالک اس کو قبول فرما لے، اور جتنی باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں ان کے موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ تو مجھے اجازت دیجیے۔ چلیں جی، اجازت پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ
برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور ان آیتوں سے جو سبق ہمیں جو سبق ملتا ہے، اور جس سبق کو ہم نے اپنے پلو سے باندھ دینا ہے، جس کو اپنے زاد راہ کی ٹوکری میں رکھ لینا ہے، جس کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ انسان بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، اور جب وہ روح پھونک دی تو پھر یہ اتنا معتبر ہو گیا کہ فرشتوں نے بھی اس کو سجدہ کیا۔ تو درجہ بہت بلند ہے، اور قرآن میں ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ انسان کے بارے میں بڑے سخت کلمات بھی آئے ہیں۔ کہیں اس کو سخت جھگڑالو کہا گیا، کہیں اس کو ناشکرا کہا گیا۔ تو اس کیفیت کو اس مقام تک لے جانے کے لیے جو محنت، مجاہدہ اور ریاضت درکار ہے، جس ایک بھٹی سے انسان کو گزر کر اس مقام تک پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ مقام بڑا بلند ہے، وہ ایک آسان سفر نہیں ہوتا۔ ہاں، جس کے لیے رب آسانی کر دے، اور